وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سے پہلے کی آیات بینات میں مومنین، متقین اور قرآن کی ہدایت سے بہرہ ون ہونے والے خوش نصیبوں کے حال کو بیان فرمایا گیا، اور اس کی بعد کی جو آیات ہیں، یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر آگے کفار، مشرکین اور ان بد نصیب لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لیا، قرآن کی ہدایت سے انہوں نے انکار کر دیا. تو ان لوگوں کا حال بیان فرمایا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ دو طرح کے ہیں. بعض کافر تو وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان کفر کا اظہار کیا، ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، علی الاعلان اپنے کفر کا اظہار کیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ. یہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے علی الاعلان کفر کا اظہار کیا. اور بعض وہ کافر ہیں کہ جو علی الاعلان کفر کا اظہار کرنے کی جرت تو نہ کر سکے، بظاہر وہ کلمہ گو بھی تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن در حقیقت اندر کھاتے سے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے. تو قرآن کی اصطلاح میں انہیں منافق کہا گیا. ان تمام آیات بینات میں سے دو پہلی آیات کے اندر ان کافروں کے حال کا بیان ہے جنہوں نے علی الاعلان کفر کا اظہار کیا، اور بعد کی جو 13 آیات ہیں ان میں ان کافروں کے حال کا بیان ہے جو منافق تھے، جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے وہ کافر تھے، ان کا بیان ہے. تو ان دو آیات میں ان کافروں کا حال بیان فرمایا گیا جو علی الاعلان کفر کا اظہار کر رہے تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضد ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کفر کو اختیار کر لیا ہے. اب آپ انہیں ڈرائیں
یا نہ ڈرائیں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر، قرآنی تعلیمات کے انکار کی بنیاد پر، اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو پھر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ آخر وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ علم الہی میں جب یہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے تو پھر انہیں تبلیغ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لا سکتے، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کل کلاں قیامت کے دن وہ یہ بہانہ نہ بنا لیں کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہی نہیں تھا، کوئی رسول نبی ہمارے پاس تشریف لایا ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، ہم تک احکام نہیں پہنچے۔ تو کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اتمام حجت کے لیے، اور ان پر حجت کو تام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ڈرانا تو ہے، ان کو احکام پہنچانے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کفر میں اس طرح ڈٹ چکے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس قدر ہدایت سے دور ہو چکے ہیں کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بہرحال یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ بہرحال تبلیغ اگر نہ کی جاتی، حالانکہ علم الہی میں یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن کل کلاں یہ بہانہ بنا لیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی رسول تشریف نہیں لایا، تو اس لیے انہیں تبلیغ فرمائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مبلغ بن کر تشریف لائے ہیں، تو مبلغ کا کام یہ ہے احکام پہنچا دینا، تبلیغ کرنا۔ آگے ہدایت اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، تو مبلغ اپنی کوشش کا ثواب ضرور پائے گا، اور جو اس کا مشن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا، تو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آپ ان کافروں کو تبلیغ فرما رہے تھے تاکہ ان کا بہانہ بھی نہ بنے، اتمام حجت بھی ہو جائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تبلیغی مشن کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے، تو اس لیے آپ تبلیغ فرما رہے تھے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ یہ حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں کہ یہ سنتے تو ہیں لیکن حق سننے سے آری ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن حق نہیں دیکھتی، حق دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی وہی سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم الہی میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ محروم ہیں، ایمان نہیں لا سکتے، اور محرومی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، تو پھر یہ بہانہ تو بنا سکتے ہیں کہ ہمیں تو ہدایت عطا کی ہی نہیں گئی، ہمارے آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر مہریں لگا دی گئی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کے بسبب ہے، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہدایت تو ان کے لیے آئی تھی لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہدایت پر عمل پیرا نہ ہو سکے، ہدایت کو قبول نہ کر سکے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جس طرح ایک طبیب، حکیم، ڈاکٹر دوا تو دیتا ہے، مریض جب اس کے پاس جاتا ہے تو دوا تو دیتا ہے کہ یہ درست ہو جائے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ کم وقت مریض جو نسخہ تجویز کیا گیا تھا اس کی مخالفت کرے
اور دوا کھانے کی بجائے زہر کھانا شروع کر دے اور پھر اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اسی مرض کے بسبب وہ ہلاک ہو جائے، تو اس میں قصور طبیب کا نہیں ہے، حکیم کا یا ڈاکٹر کا قصور نہیں، قصور اس کا اپنا ہے کہ اس نے بد احتیاطی کی، اس نے دوا استعمال کرنے کی بجائے زہر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ تو قرآن تو ان کے لیے اترا، نبی ان کے لیے تشریف لائے، احکام الہی پہنچائے گئے، لیکن بجائے ان کو ماننے کے انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا، ضد سے کام لیا، اور ہدایت سے بہرہ ور ہونے کی بجائے الٹا قرآنی تعلیمات کا انکار کر دیا، تو یہ ان کے اپنے کرتوتوں کے بسبب ہے اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر موریں لگا دی گئی اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا دل جو ہوتا ہے وہ صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے صاف شفاف آئینے کی مانند جو دل ہے اس پر وہ گناہ ایک داغ بن جاتا ہے، اور جب تک اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز نہیں جھکاتا، گناہ کی معافی نہیں مانگتا، تو پھر وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر جب پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر اس گناہ گار کو گناہ معلوم ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اور اسی کو قرآن مجید میں یہ جو گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے دل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو یہ ان کی آنکھوں پر جو پردے آ چکے ہیں، ان کے دلوں پر جو مہریں لگ چکی ہیں، ان کے کانوں پر جو مہریں لگ چکی ہیں، تو یہ ان کے اپنی بدعمالیوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو ان دو آیات بینات میں ان کھلم کھلا کافروں کے حال کو بیان کیا گیا، اور متصلاً بعد متقین، مومنین اور مخلصین اور خوش نصیب لوگوں کے بیان کے بعد ان کے حال کو بیان اس لیے کیا گیا کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا کے ضدیں، چیزیں اپنے ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کی پہچان دن کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی طرح گرمی کی پہچان سردی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سفید کو سفید تب کہہ سکیں گے جب کالا سامنے ہوگا۔ تو چیزیں اپنے ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، تو اس لیے مومنین متقین کے حال کے بعد کافروں کے حال کو بیان کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ مومنین، متقین اور قرآن کی ہدایت سے بہرہ ور ہونے والے لوگ خوش نصیب، ان کی شان کیا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سے انحراف کرنے والے ہیں، منکر ہیں، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی تبلیغ کی مخالفت کرنے والے ہیں، تو وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اس لیے متصلاً بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔